अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो हर माँ बाप, टीचर और केयर गिवर के लिए ज़रूरी है। आज के वक्त में ये जानना बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है कि बच्चों की डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है और इस वक्त को पहचाना भी जब एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हेल्पफुल हो सकता है। बच्चों में अक्सर ऐसे बिहेवियर्स देखे जाते हैं जो कि नॉर्मल से हटकर होते हैं और ये बिहेवियर्स हमें बच्चों की पैदाइश के बाद से ही नज़र आने लगते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि बच्चों के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको अगर बचपन में या जल्द पिक कर लिया जाए तो आगे आने वाले मसाइल से बचा जा सकता है और मौजूदा मसले को बर वक्त मैनेज किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बर्थ से लेकर 10 साल की उम्र तक बच्चों की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का जिक्र करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि ये नॉर्मल है और बच्चों में ऐसी क्या बिहेवियर्स हैं जिसके लिए एडिशनल अटेंशन या तवज्जो की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की गहराई में जाएं, पहले कुछ रोशनी इस बात पर डाल लेते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है और इन माइलस्टोन्स को बच्चे की नशोनुमा में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब है बच्चों की जहनी, जज्बाती और नशोनुमाती अमल को समझना, जिसका आगाज बचपन से ही हो जाता है, जिसमें इनकी कॉग्निटिव और इमोशनल ग्रोथ, सोशल इंटरेक्शंस और बिहेवियर के तरीके देखने शामिल हैं। बच्चे बहुत से चैलेंजेस का सामना करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे कि डिसलेक्सिया वगैरह। इसके अलावा एडजस्टमेंट या सेपरेशन एंजाइटी, टर्न टेकिंग, शेयरिंग में मसाइल, लिमिटेड लैंग्वेज स्किल्स, टीचर्स या क्लास फेलोज की वजह से एंजाइटी होना और कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्लेसमेंट की वजह से ट्रॉमा, बुलिंग, एकेडमिक स्ट्रेस शामिल हैं। इन तमाम मसाइल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की रहनुमाई बच्चे की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के हवाले से। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की अहमियत जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो बुनियादी मराहिल या स्टेजेस हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को जाहिर करते हैं। ये माइलस्टोन्स हमें ये समझाने में मदद देते हैं कि एक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से ठीक से डेवलप हो रहा है या नहीं। हर बच्चा कुछ खास वक्त पर नए स्किल सीखता है, जैसे चलना, बात करना और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये माइलस्टोन्स वक्त से पहले अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ताखिर का सामना होता है जिसे डेवलपमेंटल डिले कहा जाता है। माइलस्टोन्स को अक्सर 4 अहम कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और सोशल इमोशनल। फिजिकल डेवलपमेंट के माइलस्टोन में चीज़ें पकड़ना, चलना और आहिस्ता आहिस्ता भागना शामिल हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स आते हैं, जैसे रंग और शेप्स को पहचानना। लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स में अल्फाजों को समझना और बोलना शामिल हैं, जैसे मामा या पापा। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना और जज्बात का इजहार करना शामिल है, जैसे पहली दफ़ा मुस्कुराना या आई कांटेक्ट करना। ये माइलस्टोन माँ बाप और केयर गिवर्स के लिए इस बात को जांचने का जरिया है कि बच्चा अपनी एज के हिसाब से डेवलप हो रहा है या नहीं, और अगर कोई माइलस्टोन मिसिंग है तो वो उनके लिए सिग्नल हो सकता है कि किसी स्पेशलिस्ट जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। एक रिसर्च में बच्चों में बुनियादी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में बताया गया और ये भी कि कौन से माइलस्टोन्स के लिए कौन सी एज रेंज नॉर्मल है। इसको हम इस टेबल के जरिए देख सकते हैं। इस चीज़ को मजीद क्लियर करने के लिए अब हम देखेंगे कि पैदाइश से 10 साल तक कौन से माइलस्टोन बच्चा किस उम्र में अचीव करता है और कहाँ हमें रेड फ्लैग्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका आगाज़ हम करेंगे बच्चों के फर्स्ट क्राई से। फर्स्ट क्राई किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये आगाज़ होता है सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का, जो इस बात की निशानदेही करता है कि बच्चा अपनी नीड्स और इमोशंस को कन्वे कर सकता है। इसके साथ साथ ये न्यूबॉर्न बेबी की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूबॉर्न की फर्स्ट क्राई डिलेड होती है या होती ही नहीं है तो ये रेड फ्लैग कैसे है। इमीडिएट कंसर्न्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, तो इस तरह के बच्चे डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च के अकॉर्डिंगली वो न्यूबॉर्न्स जिनकी फर्स्ट क्राई नहीं हो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेटर इन लाइफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 3 महीनों की। बेबीज अपना सर कुछ वक्त के लिए उठाना शुरू करते हैं और अपने हाथ और पैर हरकत में लाते हैं। 2-3 महीने में वो कमर के बल लेटे हुए थोड़ा सर उठाते हैं। इसके अलावा वो आवाज़ों पर रिएक्ट करते हैं और चेहरों को पहचानना शुरू करते हैं, खासकर अपने केयर गिवर्स के चेहरों को। बेबीज आई कॉन्टैक्ट करते हैं, मुस्कुराते हैं और छोटी छोटी आवाज़ों से रिएक्ट करते हैं, जैसे कोइंग। अगर 3 महीने में आपका बच्चा आंखें नहीं मिलाता या आवाज़ों पर रिएक्ट नहीं करता
تو یہ ایک ریڈ فلیگ میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ اس دوران والدین کو چاہیے کہ وہ بچے سے زیادہ انٹریکٹ کریں، اس طرح کے ٹوائز کو استعمال کریں جو ان کی اٹینشن کو گریب کر سکتے ہوں، مختلف آوازوں کی پہچان کروائیں اور بڑے سائز میں برائٹ آبجیکٹس ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں۔ 4 سے 5 مہینے کے عرصے میں بیبی سب اپنا سر سنبھالنا رکھنا شروع کر دیتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے ہیں اور چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 مہینے تک وہ سہارے سے بیٹھ کر سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے ادھر ادھر چلتی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے نام پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور آس پاس کے ماحول میں دلچسپی دکھاتے ہیں، اپنے کیئر گیور کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور خوشی یا ہنسی سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ 6 مہینے تک مسکراتا نہیں یا سوشل انٹریکشن میں دلچسپی نہیں لیتا تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان کے ساتھ پیار اور آرام سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، جیسے ان کو دھیرے سے نام لے کر بلانا، ان کے فیوریٹ ٹوائز سے ان کی اٹینشن لینے کی کوشش کرنا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھنا، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آئی کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کریں اور جب وہ ان کو دیکھیں تو مسکرائیں یا فنی ساؤنڈز بنائیں تاکہ وہ رسپونڈ کرنے میں انٹرسٹ لیں۔ روزانہ یہ چھوٹی چھوٹی انٹریکشنز بچے کی سوشل سکلز اور بانڈنگ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ 9 سے 12 مہینے کے دوران بچہ قدم لینا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیسک ساؤنڈز ورڈز سمجھنے لگتا ہے، جیسے نو یا اپنا نام یا ایسے الفاظ جو ان کے سامنے بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ کیئر گیورز کے ساتھ سیپریشن انزائٹی اور اٹیچمنٹ دکھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، جیسے رونا اور چڑچڑاپن۔ اگر 1 سال میں بچہ کراؤلنگ نہیں کر رہا یا بیبلنگ نہیں کرتا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ گھر پر پیرنٹس بچے کو موومنٹ اور آواز بنانے کے لیے انکریج کر سکتے ہیں، جیسے فیوریٹ ٹوائز ان کے سامنے رکھ کر انہیں کرالنگ کے لیے انسپائر کرنے یا ان کے ساتھ انٹریکٹیو گیمز کھیلنا جس میں وہ آوازوں کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ 1 سے 2 سال کی عمر میں بچے خود چلنا اور سپون پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فائن اینڈ گراس موٹر سکلز کو یوز کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 الفاظ کا جملہ بناتے ہیں اور سمپل کمانڈ سمجھتے ہیں اور ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ملنا اور پیرلل پلے کرنا بھی ان سب میں شامل ہے، جس کا مطلب ہے مل جل کر کھیلنے کے بجائے دوسروں کے آس پاس رکھ کر کھیلنا کافی پسند کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اگر بچہ 18 مہینے تک بول نہیں رہا یا چیزیں ایکسپلور نہیں کر رہا تو یہ کنسرن ہو سکتا ہے۔ گھر پر کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں، جیسے بچے کے ساتھ زیادہ انٹریکٹیو ٹائم گزارنا، انہیں سمپل الفاظ ریپیٹ کر کے سنانا، چیزیں ان کے سامنے رکھ کر انہیں ایکسپلور کرنے کا موقع دینا اور ان کی کیوریوسٹی کو انکریج کرنا۔ یہ بچوں کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ بہت کیوریس ہوتے ہیں، آس پاس کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بچہ اگر کسی بھی چیز کے حوالے سے کیوریوسٹی ظاہر کرے تو فوراً اٹینشن دینا لازمی ہے۔ اب ہم بات کریں گے 3 سے 5 سال کے درمیان ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ اس عمر میں بچے خود سے کپڑے پہنتے ہیں، ٹرائی سائیکل چلا سکتے ہیں اور شیپس ڈرا کر سکتے ہیں، اور اس وقت ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے، کہانیاں سنانا اور کیوں والے سوالوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے دوست بناتے ہیں، پریٹینڈ پلے اور شیئرنگ جیسے سوشل کانسیپٹس سمجھتے ہیں۔ اگر بچہ وڈران رہتا ہے یا آسان انسٹرکشنز فالو نہیں کرتا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ پہلے گھر کا انوائرمنٹ چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا فیکٹرز بچے کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہے ہیں، جیسے سٹریس، نیو چیلنجز یا کسی نئے روٹین کا انٹروڈکشن۔ گھر پر ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، ان کی پسند کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا اور سیدھی انسٹرکشنز دینا ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ بچے کو انکریج کریں کہ وہ اپنے جذبات اور نیڈس ایکسپریس کریں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ ASD کے سمٹمز مینیفیسٹ کر رہا ہے تو اس میں الوفنس، لیک آف سوشل انٹریکشن، نیم رسپانس نہ ہونا اور ڈیلیڈ موٹر رسپانس شامل ہے۔ ایسی صورت میں چائلڈ سائیکالوجسٹ سے فوری رابطہ ان سمٹمز کو مینیج کرنے میں بہت مدد کر سکتا ہے۔ بچے اب موٹر اسکلز میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لکھنے اور کٹنگ جیسے کام میں اسکلز تیز ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیسک ریڈنگ اور میتھ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور پرابلم سالونگ سکلز دکھاتے ہیں، دوستی میں گہرائی دکھاتے ہیں اور ایمپتھی یعنی دوسروں کو احساس کرنے کے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں دوستوں میں رہنا ان کو پسند ہوتا ہے اور وہ سوشلائزیشن کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ اسکول کے ٹاسک میں فوکس کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے یا دوستی میں ایشوز ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس پر گھر میں فوکس کریں۔ انہیں چاہیے کہ بچے کا روٹین ٹھیک کریں، اسٹڈی ٹائم کو چھوٹے سیشنز میں ڈیوائڈ کریں، ڈسٹریکشن کو کم کریں، ساتھ ہی بچے کو سوشل سکلز سکھانے کے لیے انہیں گروپ ایکٹیویٹیز یا انٹریکٹیو گیم میں شامل کر سکتے ہیں۔ 7 سے 10 سال کی عمر میں بچے کی فائن موٹر سکلز اور بھی بہتر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ لکھنے، ڈرائنگ اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں سکلز دکھاتے ہیں۔ کوآرڈینیشن اور فزیکل اسٹیمنا میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو انہیں ایکٹیو اور سیلف ریلائنٹ بناتا ہے۔
بچے اس ایج میں زیادہ کمپلیکس ریڈنگ اور رائٹنگ ٹاسک میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ اور لاجیکل ریزننگ دکھاتے ہیں. یہ سبجیکٹس کو سمجھنے میں مہارت دکھاتے ہیں اور سائنس اور میتھ جیسے کانسیپٹس میں دلچسپی لیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ پرابلم سالونگ اور گول سیٹنگ سکلز ڈیولپ ہونے لگتے ہیں اور سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتے ہیں. وہ دوستی اور گروپس میں سمجھ اور کوآپریشن کو مزید امپروو کرتے ہیں اور پیئر ریلیشن شپس کا احساس اور ان کی اہمیت کو سمجھنے لگتے ہیں. ایمپیتھی اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی ایبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اگر اس ایج میں بچہ سیلف کانفیڈنس میں کمی محسوس کر رہا ہو، اسکول اسائنمنٹس یا گروپ ایکٹیویٹیز میں مشکل فیس کر رہا ہو یا موڈ یا بیہیویئر میں زیادہ انٹینس چینج دکھائے تو پیرنٹس کو پہلے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اسے سپورٹ اور انکریجمنٹ دینی چاہیے. گھر میں فرینڈلی اور اوپن انوائرمنٹ بنائیں تاکہ وہ اپنے جذبات اور ایشوز شیئر کرنے میں کمفرٹیبل محسوس کرے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے سے دوستی اور اسکول سے ریلیٹڈ سوالوں کے ذریعے اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے ری ایشور کریں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. ان تمام سٹیجز میں سے کسی بھی سٹیج پر اگر بچے کو یہ ریڈ فلیگز کو مینیج کرنے میں پیرنٹس کو مشکل کا سامنا ہو یا اس طرح کی سچویشن بہت اوور ویلمنگ ہو جائے تو چائلڈ سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ان سب میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ چیزیں مینیج کرنا اتنا کمپلیکیٹڈ نہ ہو جتنا پیرنٹس سمجھ رہے ہوں، یا اتنا آسان بھی نہ ہو کہ جتنا آسان پیرنٹس کو لگ رہا ہو. ایسے میں چائلڈ سائیکالوجسٹ کی پروفیشنل ہیلپ بچے کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں اسکلز ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. پاکستان میں بڑھتے ہوئے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں آگاہی کے ساتھ چائلڈ سائیکالوجی کا کردار بہت ضروری ہے تاکہ بچے اچھی طرح سے ڈیولپ ہو سکیں. ارلی انٹرونشنز کے ذریعے بچے اپنا پوٹینشیل حاصل کر سکتے ہیں اور فیوچر میں مشکلات سے بچ سکتے ہیں. تھوڑا اس بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ چائلڈ سائیکالوجسٹ کا کیا کردار ہوتا ہے. اسیسمنٹ اینڈ ڈائگنوسس. چائلڈ سائیکالوجسٹ اسیسمنٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اسپیچ، موٹر اسکلز اور سوشل انٹریکشن میں ڈیلیز کو پہچان سکیں جو کہ آٹزم یا دوسرے ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کا اشارہ ہو سکتے ہیں. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور بیہیویئرل اسیسمنٹ کے ذریعے سائیکالوجسٹ لرننگ چیلنجز جیسے ڈسلیکسیا یا ایموشنل ایشوز جیسے انزائٹی اور ڈپریشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ ایسی تھیراپی سیشنز دیتے ہیں جو بچے کی ضرورت کے مطابق بنائے گئے ہوتے ہیں، جیسے پلے تھیراپی، کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی اور سوشل اسکلز ٹریننگ بیہیویئرز کو مینیج کرنے میں مددگار ہیں. اسٹرکچرڈ روٹینز، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور کوپنگ میکینزمز کے ذریعے فیملی کا بچے کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ہے. سائیکالوجسٹ پیرنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ کمیونیکیشن اور پیرنٹنگ ٹیکنیکس کو بہتر بنایا جا سکے. سائیکالوجسٹ اکثر ٹیچرز کے ساتھ مل کر بچے کی لرننگ نیڈس کو ایڈریس کرتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ساتھ مل کر حل کرتے ہیں. یہ پیرنٹس کو چائلڈ ریڈنگ پریکٹسز سکھاتے ہیں جو ان کے بچے کی نیڈس کو سمجھانے اور سپورٹ کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کافی حد تک اویئرنیس آ چکی ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ ہی ایفیکٹولی ڈیل کر سکتا ہے، اور یہی بات چائلڈ سائیکالوجسٹ کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. لہٰذا بچے کی ڈیولپمنٹ کہ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی قسم کے ایشوز ہونے پر پیرنٹس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے چائلڈ سائیکالوجسٹ کی صورت میں ہیلپ موجود ہے. لیکن بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پیرنٹس کو بچے کی ڈیولپمنٹ اور بچوں میں ڈس آرڈرز کے حوالے سے نالج پہلے سے ہی ہونی چاہیے تاکہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکے. ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کر لینا کسی بھی بچے کی ڈیولپمنٹل جرنی میں گہرا اثر ڈال سکتی ہے. صحیح سپورٹ کے ساتھ بچے اپنے چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں اور اسکول اور دوستوں کے ساتھ اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ مائل سٹون سمجھنے اور وقت پر پروفیشنل سپورٹ لینے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ایک مضبوط بنیاد دے سکتے ہیں. یاد رکھیں، انفارمیشن پہلا سٹیپ ہے جو ہم اپنے بچوں کی پوٹینشیل کو ریچ کروانے میں لے سکتے ہیں. ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.